الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آپ حضرات جانتے ہیں یہ ماہ مقدس، ماہ ربیع الاول، جس کو ربیع النور کہا جاتا ہے، وہ زندگی میں پھر ایک بار گنبد خضرا کے مکیں کے ذکر کے فیضان سے معمور کرنے کے لیے پھر ہماری زندگی میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں سب کے مقدر میں نہیں ہوتی، سب کو میسر نہیں آتی۔ یہ قسمت والے ہیں جو محبوب کا میلاد مناتے ہیں، یہ قسمت والے ہیں جو محبوب کے ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں۔ علمی تھوڑی گفتگو ہوگی، آپ توجہ سے سماعت کریں گے تو پھر آپ کو دل کے تختی کے اوپر یہ لکھا ہوا ملے گا کہ الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی مخاطب فرمایا، مومنین کو بھی خطاب کیا، محسنین کو بھی خطاب فرمایا۔ مسلمان کون ہیں؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا، ارکان اسلام کی پابندی کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پر عمل کیا۔ اور پھر مومنین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ مسلمانوں کا ذکر بھی قرآن میں، ایمان والوں کا ذکر بھی قرآن میں۔ اور تیسرا درجہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسنین کا۔ اب آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اور پھر مسلمان سے پھر درجہ ہے ایک کہ یہ مومن ہے، پھر ایک درجہ ہے کہ یہ محسن ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں، اور محسن کس کو کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟
عزیزان محترم، مسلمان وہ ہے جس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ چونکہ ہماری مجالس علم سے مزین ہوتی ہیں، علمی گفتگو ہوتی ہے کہ بعد میں بندہ جب اٹھے تو اس کو پتہ چلے میں کچھ سن کے آیا ہوں۔ اگر میں اس پوری مجلس کے اندر کسی سے پوچھ لوں کہ جناب مسلمان کا مطلب کیا ہے، تو سوائے وہ بچے جو علم پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسلمان کہتے کس کو ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ لفظ مسلمان کا ترجمہ کیا ہے؟ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان کا ترجمہ یہ ہے، مسلمان کہتے ہیں گردن رکھ دینا، یعنی اللہ کے ہر حکم پر جو گردن جھکا دے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو مسلمان وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم پر گردن جھکا دے، اس کو مسلمان۔ لفظ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ گردن کو جھکا دینا۔ اچھا، پھر ایک ہے مومن۔ مومن کی میں آخر میں تشریح کروں گا کہ وہ کس کو کہتے ہیں۔ پھر تیسرا درجہ ہے محسن، اور محسن کس کو کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا محسن اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر وقت عبادت ایسے کرے جیسے گویا اس کو تک رہا ہے، یا کم از کم یہ درجہ ہو کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ اس کو دیکھے یا وہ اسے دیکھے، جو اس درجے پر فائز ہے اس کو محسن کہا جاتا ہے۔ اب بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی آتے ہیں، اور سفید رنگ کے کپڑے ہیں، سفید رنگ کا امامہ شریف ہے، داڑھی بھی کالی ہے، زلفیں بھی ہیں، اور آ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ارکان اسلام کی پابندی کا نام اسلام ہے، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام اسلام ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اب دوسرا سوال سائل نے کیا کیا؟ اچھا، اس حدیث کے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص آیا جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، امامہ شریف پہنا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، اور داڑھی مبارک بھی کالی ہے، زلفیں بھی ہیں، کپڑوں کے اوپر کوئی سلوٹ نہیں، پتہ لگتا ہے ابھی یہ بڑے خوبصورت کپڑے پہن کے آئے، کوئی سفر کے اثرات بھی نہیں، اور بندہ بھی دیکھا ہوا نہیں ہے۔ توجہ ہے، بندہ بھی دیکھا ہوا نہیں ہے، پہلی دفعہ زیارت ہو رہی ہے، بس سوال کیا جا رہا ہے، محبوب کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کے بیٹھا ہے، پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، موت پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ ایمان مفسر اور ایمان مجمل جو ہم پڑھتے ہیں، میرے آقا نے اسی کو بیان فرمایا، امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سارا آپ نے ارشاد فرمایا۔ تیسرا سوال اس نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جو اللہ کی عبادت اس طریقے پر کرے گویا اس کا دیدار کر رہا ہے، یعنی جو عبادت میں بھی غوطہ زن ہو اور جس کی عبادت کر رہے اس کو بھی دیکھ رہا ہو، اس خیال میں جو غوطہ زن ہو جائے، فرمایا وہ محسن ہے۔ کم از کم یہ درجہ ہو، اگر اس کو نہیں دیکھ رہا تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یوں کہیے کہ پہلے جو دو سوال تھے ان کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، اور اس سوال کا تعلق تکنے تکانے سے ہے۔ اب محبوب نے فرمایا اسلام یہ ہے، مسلمان یہ ہے، اور ایمان یہ ہے، اور یہ احسان یہ ہے کہ ہر وقت اس کو دیکھے، اس کو دیکھے۔ اب اس کو تصوف بھی کہتے ہیں، اس کو احسان بھی کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ؟ اچھا، جب وہ چلے گئے سوال کرنے والے تو میرے آقا علیہ السلام سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سوال کیا ہے، کپڑوں کے اوپر سفر کے اثرات نظر نہیں آتے، مسافر ہوتا ہے تو شکل تھکاوٹ کے اثرات ہوتے ہیں، چہرہ بھی تر و تازہ ہے، کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں، جو امامہ شریف بھی باندھا ہوا ہے، اور آپ سے سوال کر رہا ہے، دیکھا ہوا بھی نہیں، حضور کون تھے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جبریل امی تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے،
یہاں ایک مسئلہ مجھے آپ بتائیے، جبریل نور ہے کہ بشر ہے؟ بولو بولو، جبریل نور ہے کہ بشر ہے؟ لیکن جب بشریت کو تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے آیا تو لباس بشریت میں آیا، مگر اپنے مقام پر نور ہے۔ اگر جبریل امی اس مقام پہ نور ہے، تمہیں تعلیم دینے کے لیے لباس بشر میں آئے، تم مان لیتے ہو، تو پھر مصطفیٰ کو بھی مانو، وہاں پہ نور ہے، تعلیم دینے کے لیے لباس بشریت میں آئے ہیں۔ توجہ ہے آپ؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقسیم کر دی، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ اور جو احسان والے ہیں ان کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، گویا ایسے عبادت کرنے والا ہو جیسے جمال جہاں آرا کو تک رہا ہے، خالق کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ بندے کی اتنا طاقت نہیں کہ اس کو تک سکے، مگر تصور تو کر ہی سکتا ہے، خیال میں تو رہ ہی سکتا ہے، تصور اتنا تو باندھ لے کہ میں کھڑا کس کے سامنے ہوں، بے ان اللہ یرا، وہ مجھے دیکھ تو رہا ہے میرا رب۔ تو اس مقام کو جو ہے وہ احسان کہتے ہیں، یعنی اس کو تکنے تکانے کا نام تصوف ہے، اس کو دیکھنے کا نام احسان ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے۔ کون محسن؟ جو ہر وقت اس کو تکنے میں لگا رہتا ہے۔ اب اس آیت کی تشریح میں 3 باتیں عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے، یاد رکھیے جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، تفسیر ابن جریر اٹھائیے، کہا یہ جو صراط مستقیم ہے اس سے مراد ہے صراط مستقیم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صراط مستقیم سے مراد میرے آقا کی ذات ہے، ذکر اللہ سے مراد میرے آقا کی ذات ہے، فضل اللہ سے مراد میرے آقا کی ذات ہے، نعمت اللہ سے مراد میرے آقا کی ذات ہے، اور رحمت سے مراد میرے آقا کی ذات ہے۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے۔ فرمایا رحمت سے مراد محبوب ہیں، گویا محبوب قریب ہیں اس درجے پر فائز شخص کے جو محسن ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کے قریب کر دیتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ خدا کے قریب کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اب اس کی مثال کو سمجھانے کے لیے 2 باتیں عرض کرتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں۔ ہمارا ایک سرے کی کلچر ہے کہ بارات رات کو لے کے جانی ہے تاروں کی چھاؤں میں، کہتے ہیں نا صحیح، یہ بارات صحیح اثر رات کو گھن ویسوں تاریں دی چھانت ہے۔ تو یہ احمد پور سیال جو ہے یہ بھی ایک شہر جھنگ کا، وہاں بھی سرے کی لوگ رہتے ہیں، رات کی تاروں کی چھاؤں میں بارات لے کے جا رہے ہیں۔ جب راستے میں جاتے ہیں بارات راستہ بھول جاتی ہے، کہا راستہ بتانے والا کوئی نہیں، کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے احمد پور جانا ہے، دیکھا ایک بابا کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، لالٹین لگا ہوا ہے، اور وہ بارات کا ایک بندہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے بابا ہم نے احمد پور جانا ہے، اسے کیا خبر یہ مسلمان بھی ہے، درجہ ایمان پر بھی ہے اور درجہ احسان پر بھی فائز بابا ہے، نام سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہے، جنگ کا جو ہے تاجدار ہے، یہ وہاں پہ کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، ہتھ کارول دل یارول، جو دم غافل سو دم کافر۔ یہ تو بابا وہ ہے جو ہر سانس سے اس کی یاد میں رہتا ہے، اس کے تصور میں رہتا ہے، اس کے تخیل میں رہتا ہے، اس کے خیالات میں رہتا ہے، اس کی محبت میں رہتا ہے، دیکھتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے، بولتا ہے تو اس کے لیے بولتا ہے، کچھ سنتا ہے تو اس کا ذکر سنتا ہے، نہ کسی غیر کو دیکھتا ہے، نہ تکتا ہے، نہ غیر کی بات کرتا ہے، بس ہر وقت یہی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بابا احمد پور جانا ہے، بابا احمد پور جانا ہے، فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ، بارات چلتی ہے، سامنے دیکھتے ہیں تو گنبد خضرا نظر آتا ہے، بابا ہم تو احمد پور جانا چاہتے تھے، فرمایا تم نے کس احمد پور کی بات کی؟ ہم جس احمد پور کے تصور میں رہتے ہم تو تمہیں وہاں لے آئے ہیں۔ ہم تو اب درجے کیا ہو گئے؟ ایمان والا کو مسئلہ ہے، آپ کو مسئلہ ہے تو پھر مجھے دیکھیں نا پیچھے کیوں دیکھیں؟
اسلام، ایمان اور احسان۔ اب احسان والے کیا ہیں؟ وہ اس کے خیال میں رہتے ہیں، اور خیال میں رہ کے یہ کیسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے خیال میں رہیں اور وہ خیال آپ کو مقام تک نہ پہنچائے۔ توجہ ہے، مثالیں کئی ذہن میں ہیں، لیکن میں ابھی اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ جو میں نے آیت پڑھی آپ کو وہاں لے کے جانا ہے۔ تو حضور والا درجہ احسان پر فیض۔ دوسری مثال سنیے۔ اب آپ کے ذہنوں میں تو آ گیا نا کہ مسلمان بھی کچھ ہوتا ہے، مومن بھی کچھ ہوتا ہے، اور محسن بھی کچھ ہوتا ہے۔ یہ محسن تو اعلیٰ درجہ ہے۔ اچھا، حضرت شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی کھیت تھے۔ رات کو نہ کوئی بندہ آتا چوری آپ کے کھیت سے نا گھاس کاٹ کے چلا جاتا۔ آپ نے مریدوں کی ڈیوٹی لگائی، مرید بھی تو پتہ ہے آپ کو پورے شورے ہوتے ہیں، کوئی ڈیوٹی لگا دو تو پوری کرتے ہیں۔ تو وہ رات کو بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھی بیٹھے رہتے، اور گھاس بھی کٹ جاتی۔ اب جس کا نقصان ہو پتہ تو اس کو ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ سلیمان توسیوی علیہ الرحمہ نے کہا تم ناکارہ ہو، تم سے چوکیدارہ نہیں ہوتا، آج رات ہم بیٹھیں گے۔ توجہ ہے، آج رات ہم بیٹھیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ چور جو ہے وہ کیسے آتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ رات کو بیٹھے ہوئے تھے، چور آ گیا، گھاس کاٹنے لگا، اور یہ بیٹھے تھے اس مقام پہ جس کو درجہ احسان کہتے ہیں۔ یہ اس کو دیکھیں یا یہ وہ اس کو دیکھیں یا اس کو دیکھیں، یہ تکنے تکانے والے۔ ایک ہوتے پڑھنے پڑھانے والے، ایک ہوتے تکنے تکانے والے۔ اب ہوا یہ، ایک بزرگ ہیں جن کا نام توکل شاہ مالوی ہے رحمت اللہ علیہ، وہ پڑھنے پڑھانے والوں سے آگے نکل گئے، وہ ان کا مقام تھا تکنے تکانے والوں کا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن نا بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہے، حضرت آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ فرمانے لگے تمہیں کیا پتا کہ درجہ احسان بھی کوئی مقام ہوتا ہے؟ کہا حضور والا ہم تو اندھے ہیں، ہمیں کیا پتا، یہ تو کوئی آنکھ والا ہوگا جو تیرے عشق کی، تیری محبت کی باتوں کو سمجھے گا۔ کہنے لگے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کہا جی آپ تو امی ہیں، ایک دن بھی مدرسہ میں نہیں گئے، آپ نے درس نظامی نہیں پڑھی، آپ کو پتہ نہیں ہے دارا باجت ریبو کی گردانوں میں گردان ہے نہیں، آپ کو کیا پتا؟ اس نے کہا تم کیا جانو، درجہ احسان ہوتا ہے جب مرشد کی نگاہ پڑتی ہے ساری منزلیں طے ہو جاتی ہیں۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کیونکہ ہم تو منزلیں طے کرانے نہیں جاتے، ہم تو جاتے ہیں FIR ہو گئی ہے چھڑوا دیں، پرچہ ہو گیا چھڑوا دیں، ہماری شادی نہیں ہوتی، نوکری نہیں لگتی، یہ کروا دیں۔ ہم کبھی گئے ہیں کہ ہمیں وہ نظر بھی دے دیں جس سے ہمیں گنبد خضرا کے مکی کا دیدار نصیب ہو جائے؟ ہم تو ٹھہرے اپنی مراد کے مرید، جو پیر کے مرید ہوتے ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے، آپ سے بات نہیں ہو رہی۔ جو ہے ہم تو مراد کے مریدوں سے بات نہیں ہے، جو پیر کے مرید ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں تو پیر صاحب چاہے نہ پوچھیں تو مرید ناراض ہو جاتے ہیں، آتے ہی نہیں، فون نہ اٹھائیں تو مسئلہ بن جاتا ہے جی۔ یہ بھی نہیں دیکھتے، جیسے آج کافی تقاریر تھی، آپ نے دیکھا ہر تقریر میں فون آ رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں لائیو چل رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بات ریکارڈڈ ہے، یہاں ریکارڈڈ نہیں ہوتا، دیکھ بھی رہے پھر بھی فون آ رہا ہے۔ پھر 5 منٹ ٹائم دے دیں جی ہمیں بڑا مسئلہ ہے، مسئلے تمہیں ربیع الاول میں یاد ہے، جو دوسرے بھی سارا سال ساری خرافات میں مبتلا رہتے ہیں، جب ربیع الاول آتا ہے تو اس وقت ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ جھنڈیاں لگانا شرک ہے، پورا سال چپ رہتے ہیں۔ تو ربیع الاول میں اگر آپ کے مسئلے بھی ہیں تو ربیع الاول کی میلاد میں آئیں، دعا کریں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے، ٹائم نہ مانگا کریں، صرف ذکر کی جو مجلس ہے مطالعہ بھی کرنے دیا کریں، وہ اس سے پڑھے بغیر تقریر نہیں ہوتی۔ تو عزیزان محترم، اب یہ ہوا کہ توکل شاہ مالوی کے پاس بڑے بڑے علماء شیوخ الحدیث اکٹھے ہو کے گئے، حضرت آپ تو مدرسہ میں نہیں گئے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ کسی کو کم تر نہ سمجھیں، بغیر پڑھے ہوئے بھی کوئی نگاہ سے پڑھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، جو ہے کہ نہیں؟ اب وہ گئے نا شیوخ الحدیث، انہوں نے حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، پھر ایک روایت پڑھی عربی کا، کوئی جملہ بڑا کہا نہیں یہ محبوب کی حدیث نہیں ہے، انہوں نے کہا بابا تو امی ہے، تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا امی ضرور ہوں، مقام احسان پر فائز ہوں، ادھر آؤ ذرا پڑھو تو صحیح۔ جب حدیث پڑھی، جو حدیث پڑھنے والا شیخ الحدیث تھا، عالم تھا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، پردے ہٹ گئے، گنبد خضرا کے مکی سامنے مسکرا رہے ہیں۔
فرمایا تم کتابیں پڑھتے ہو، ہم صاحب کتاب کو پڑھتے ہیں، تم الفاظ پڑھتے ہو، ہم برکات کو دیکھتے ہیں، تم جو ہے زر و دیوار کو دیکھتے ہو، ہم اپنے سرکار کو دیکھتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، تم الفاظ پڑھتے ہو، جن کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں وہ نبی مسکراتے ہیں، میں جان جاتا ہوں حدیث سچی ہے۔ اور پھر جناب والا پھر کہا کچھ پڑھو، انہوں نے عربی کا ایک جملہ پڑھا، فرمایا ادھر آؤ، ہاتھ رکھا سامنے، محبوب ناراض ہو رہے ہیں، فرمایا ہمیں نہیں پتا حدیث کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا حدیث کی قسمیں کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا حدیث حسن کیا ہے، حدیث صحیح کیا ہے، حسن لذات ہی لغیر ہی کیا ہے، مرسل مرفوع مقطوع متصل شاذ منکر غریب، مجھے نہیں پتا، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ انوار و تجلیات کے چہرے والی شخصیت مسکراتے ہیں، ہم کہتے بات سچی کر رہے ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں، ہم کہتے جھوٹ بول رہا ہے۔ تم کتابوں میں اڑے ہوئے اور اٹے ہوئے ہو، اور ہم زلف محبوب میں اٹے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، محبوب کو چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ اب توکل شاہ مالی نے یہ بتا دیا، لوگوں لفظوں میں نہ الجھنا، کسی نظر والے کے پاس بیٹھنا، نظر تمہاری گنبد خضرا کے مکین تک پہنچ جائے گی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، تو حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، بندہ آیا گھاس کاٹ رہا ہے، آپ نے چور پکڑ لیا، بیٹھے خیال یار میں ہے، تم کیا جانو خیال یار کیا ہوتا ہے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں، بندہ بیٹھا اپنے پیر کے سامنے، اس کو سرکار ہو، کبھی ادھر ہو رہا ہے، کبھی ادھر ہو رہا ہے، کبھی پیچھے دیکھ رہا ہے، یہ وہ، تو جو سامنے بیٹھ کے مطمئن نہیں ہو سکتا، وہ خیال یار میں کیسے مطمئن رہ سکے گا؟ سب کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کی نہیں بات کر رہا۔ وہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نے جب اس کو پکڑا نا اور پوچھا تیرا نام کیا ہے، اس نے کہا میرا نام محمد ہے۔ بس نام سننا تھا، کہا ہم تو اس نام پہ بکے پڑے، سارے کھیت کاٹ کے لے جا، تجھے کون پوچھے گا، تیرا نام ہی محمد ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تیرا نام ہی محمد ہے، تجھے ہم کیا پوچھیں، اس نام پہ تو ہم بک چکے ہیں، اس نام پہ تو ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ اب جو اس نام پہ بک چکا ہے اس کو تو یہی ہوگا کہ کہیں ودھا کے چہرے کا ذکر ہو ہم جائیں، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہو تو جائیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کا ذکر ہو تو ہم جائیں، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کا ذکر ہو تو ہم جائیں، ید اللہ والے ہاتھوں والے سینے والے محبوب کا ذکر ہو تو ہم جائیں، طٰہٰ کے تاج والے محبوب کا ذکر ہو تو ہم جائیں، یاسین کے سیرے والے محبوب کا ذکر ہو تو جائیں۔ کیوں؟ ہم اس نام پہ بک چکے ہیں، جو بکا ہے وہ ذکر فوز مصطفیٰ میں لذت پائے گا، ہر کوئی پا نہیں سکتا۔ کچھ پسے پردہ بکے، کچھ سرے بازار بکے، آج پھر ان کے خریدار نظر آتے جو کئی بار خریدے گئے، کئی بار بکے۔ میں کہتا ہوں یہ اس دور کے اندر جہاں سوشل میڈیا اتنے فتنے فساد پھیلا رہے، پھر بھی کوئی اپنے آقا و مولا کے ذکر کو سننے کے لیے آتا ہے، میں اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔ ابھی آ رہے ہیں آگے، اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی مسلمان بھی ہوتا ہے، مومن بھی ہوتا ہے، اور بولیے بولیے محسن پر مجھے اور بھی کافی دلائل آتے ہیں، کیونکہ میرا جو مزاج ہے اور ٹاپک ہے وہ ہے ہی تصوف۔ عزیزان محترم، جب آپ کو یہ پتہ چل گیا مسلمان بھی کچھ ہوتا ہے، مومن بھی کچھ ہوتا ہے، اور پھر محسن بھی کچھ، اب اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا اپنا رسول بھیجا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پوری کائنات والوں پر احسان کیا رسول بھیجا، اگرچہ احسان تو ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، مگر یہ نہیں فرمایا کہ تم پر احسان کیا، زمین والو نبی بھیجا، آسمان والو تم پر، اے مسلمانوں تم پر کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا،
تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ احسان تو سب پر ہے مگر اللہ نے صرف مومنوں کو کیوں فرمایا؟ تم پر احسان کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی مومن کے لفظ کو ذہن میں رکھیے کہ مومن کہتے کس کو ہے۔ رزلٹ آخر میں دوں گا اور تقریر ختم ہو جائے گی، سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیزان محترم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ نمبر 2، اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ یہ نہیں فرمایا زمین والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، آسمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، مسلمانوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، نہ بابا نہ۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ ادھر احسان بھی ایمان والوں پر، اور جب قرب کی بات آئی تب بھی ایمان والوں پر۔ یہ تو آج سوچنا پڑے گا، یہ ہیں کون سی وادی کے لوگ جن سے اللہ بات یار کی کرے تو ان سے کرتا ہے، سب سے کرتا ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا پھر آ جائیں جی، اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو۔ اب سوچنے والی بات ہے قرآن ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، سوچنے والی بات ہے۔ قرب کی بات آئی تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پانی کبھی نہیں دیکھا دیکھ لیں، گلاس دیکھ لیں پہلے پھر تقریر کریں گے۔ اس کو پکڑو ادھر رکھو، یہ کام پہلے کے ہوتے ہیں، یہ بعد میں، کیونکہ یہ مخلوق ہماری پیاسی ہے نا، گرمی ہے، پانی نہیں دیکھا تھا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب کوئی کہے کہ جو قریب ہوتا ہے وہ تو نظر آتا ہے، ہم نے تو نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا جو قریب ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں۔ وہ کون ہے؟ یہ درجہ احسان والے ہیں۔ مومن کا جب درجہ بڑھتا ہے وہ احسان پہ جاتا ہے، پھر دیکھتا بھی ہے۔ جیسے حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے 75 مرتبہ مجھے جاگتے ہوئے محبوب کی دیدار نصیب ہوا ہے، زیارت نصیب ہوئی ہے 75 مرتبہ۔ دیوبندی بریلوی سارے اور اہل حدیث اس چیز پر متفق ہیں کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے نہیں، جن کو سوتے ہوئے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو۔ الابریز اٹھائیے، تصوف کی کتابیں لکھنے والے عبدالعزیز دباغ ہیں، فرماتے اگر کسی خوش قسمت کو سوتے ہوئے محبوب کا دیدار نصیب ہو تو اس کے 9999 درجے ولایت کے طے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو 9099 درجے طے ہو جاتے ہیں۔ تو جن کو جاگتے ہوئے دیدار ہوا ہے ان کا کیا کہنا؟ ولی کہے تو کم ہے، غوث کہے تو کم ہے، کتب کہے تو کم ہے، ابدال کہے تو کم ہے۔ اولیاء میں سے بھی ہو سکتے ہیں، نقبا میں بھی ہو سکتے ہیں، نجبا میں بھی ہو سکتے ہیں، رادین میں بھی ہو سکتے ہیں، کاملین میں بھی ہو سکتے ہیں، واصلین میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ محسنین میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور حضرت ابوالعباس المرسی فرماتے ہیں خدا کی قسم ایک لمحہ بھی میرا چہرہ مصطفیٰ سے نظر ہٹے میں سمجھتا ہوں میں مسلمان ہی نہیں رہا۔ وہ کسی دنیا دار کو ہاتھ ہی ملاتے تھے، کہتے ہیں جب کچہری لگتی ہے میں جاتا ہوں محبوب کو ہاتھ ملاتا ہوں، جو ہاتھ ان کو لگے پھر کسی اور کو کیوں لگے، جو نظر ان کو تکے پھر کسی اور کو کیوں تکے۔ تو حضرت ابوالعباس المرسی فرماتے ہیں میں کسی اور کو نہیں تکتا۔ تو کوٹ کے گھوٹ حضرت خواجہ فرید بھی تو یہی فرماتے ہیں خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے۔ کسی نے پوچھا خواجہ فرید تیرا یہ مقام کیسے بنا؟ تو اس نے کہا یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہ تکے تر کم تر آ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو، کہا بس وہ قبول کر لے تو سب کچھ ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مرشد نے کہا نا خواجہ فرید کو، فریدن دیکھو کوئی درجہ دوں، کوئی ولایت، کوئی غوثیت، کوئی قطبیت، فرمایا غوثیت قطبیت دی لوڑ کہنی تو آرے خواہ کے قدم رہے ونیوی تھا تھوڑ کہنی۔ یار اگر جتی گھنو نا جتی تے پیریں چ پاؤ، اگر وہ جتی پٹن پائے ونجے تو کو پائی ودے راندے یا لہا سٹیں دے تے جیڑی فٹ آ ونجے جتھاں ہی مالک ویسی پیریں کوئی چمدی ودی راسی ودی نال راسی، پٹن والی جتی نال نہیں راندی، اون دی میاد گھٹ ہوندی ہے، سمجھ آئی کہ نہ آئی؟
پھر وہ معراج کا سفر ہو یا کوئی سفر ہو، پھر وہ جدا نہیں ہوتی، کہا یار دے قدمے فٹ جو آ گئی ہیں جتھا یار ویندے نال ہی جتی لہیج ویندی ہے جو کہ یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کم تر آ کر ادنا، لا شے لا امکان بھی تو، بس وہاں کہ یار قبول جو کر گئے سب کو چنجے، نہ کرے تا کچھ بھی کہے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ سب کو نہیں کہا قریب ہے، کوئی ایک طبقہ ہے جو اس کو کہا تمہارے قریب ہے، وہ مومنین ہے۔ اچھا پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے محبوب پر درود اور سلام پڑھو، اے ایمان والو تم پڑھو، اے ایمان والو تم پڑھو۔ ہم نہیں پڑھتے، میں نے کہا تمہیں کہا بھی نہیں ہے، جن کو کہا ہے وہ درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کہتے ہم وسیلے کو نہیں مانتے، میں کہ تو کو آنکھیں تک ہے نہیں سمجھ آئی۔ سورۃ مائدہ ہے آیت نمبر 35 ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کس کو کہا ہے؟ وسیلہ نہیں، میں انہوں کو آنکھیں تک ہے کوئی سمجھنا یار بس ابھی آپ دیکھیں سے یہ ہیں کون ایمان والے، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ان سے کرتا ہے، سب سے نہیں کرتا، سب سے نہیں کرتا۔ یہ کوئی خاص لوگ ہیں اس کے کہ جب بھی یار کی بات کرتا ہے، درود و سلام کی بات کرتا ہے، ان سے کرتا ہے، سب سے نہیں کرتا۔ کوئی وجہ ضرور ہے صحیح۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ایک جگہ پر ہم گئے تو ہمیں وہاں روکا گیا اور کہا گیا کہ آپ وسیلے کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی مانتے ہیں۔ کہنے لگے جی کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کہتے ہیں مانو۔ کہتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد تو نماز روزہ ہے۔ میں نے کہا بات دراصل یہ ہے، ہم نے کب کہا نماز روزہ نہیں؟ لیکن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ایمان والا ہوتے ہی تب ہے کہ نماز روزے پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ ایمان والا ہے نا۔ تو اچھا مجھے یہ بتاؤ، چلے آپ کی بات مان لی کہ یہاں سے مراد وسیلے سے مراد نماز روزہ ہے، زکوٰۃ حج ہے، میں نے کہا مان لیا۔ مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس یہ سند ہے جو تم نماز پڑھتے ہو وہ مقبول ہے؟ بولو بولو۔ روزہ رکھتے ہو مقبول ہے، زکوٰۃ دیتے ہو مقبول ہے، حج کرتے ہو مقبول ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس سند نہیں۔ تو میں نے جن کا نام ہی رسول ہے مقبول ہے، جو نمازیں روزہ زکوٰۃ تم دیتے ہو تمہیں پتہ نہیں وہ مقبول ہیں کہ غیر مقبول ہیں، اور جن کا نام ہی رسول ہے مقبول ہے ان کا وسیلہ اعلیٰ کہ یا نماز روزے کا وسیلہ اعلیٰ ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ہم نہیں مانتے، ہم وسیلہ نہیں اپناتے، ہمیں وسیلے سے تعلق نہیں۔ میں نے کہا تمہیں کہا بھی نہیں، جن کو کہا ہے وہ مانتے بھی ہیں، وسیلے کو جانتے بھی ہیں۔ کبھی جائیں نا آپ، اللہ کرے ہم سب مدینے بار بار جائیں، اللہ کرے ہم بار بار جائیں۔ وہاں آپ کو مدینہ شریف میں مسجد نبی شریف جب جانا ہوگا تو وہاں کچھ لوگ ملیں گے جو اونچی اونچی آواز میں فون سن رہے ہوں گے، اونچی اونچی آواز میں سیلفیاں بنا رہے ہوں گے، شور شرابہ کر رہے ہوں گے، اور اوپر ویسے سورہ حجرات کی آیت ہے قرآن پاک کی، سورہ حجرات میں، لیکن وہاں پر محبوب کے گنبد خضرا مواجہ شریف کے اوپر ایک آیت لکھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو۔ تو ایک بندہ شور کرتا ہے، میں نے کہا یہ خاموشی اور آہستہ بات کرنے کا حکم تو ایمان والوں کو ہے، سب کو نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ ادب سے جاتے ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب محبوب کی بارگاہ میں آہستہ کلام کرنے کا حکم بھی ایمان والوں کو، وسیلے کا یا ایھا الذین آمنوا قرآن پاک میں 88 مرتبہ، اگر یہ ایک آیت پڑھے تو یہ ساری رات ہی گزر جائے گی۔ تو فرمایا اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو، اے ایمان والو اونچی آواز میں بات نہ کرو، اے ایمان والو درود اور سلام پڑھو، ایمان والو
کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جو ہیں وہ جان سے زیادہ کریم ہے۔ اب یہاں تک اگر آپ کو تقریر سمجھ آ گئی ہے، میں آپ کو لے آیا ہوں تو میرا خطاب قریب قریب ہے، ٹھکانے لگ گیا۔ اب اگلی بات سمجھنے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا، مومنوں پر احسان کیا، رسول بھیجا۔ اچھا کبھی ایسا ہو ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے گھر میں سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آ جائے۔ اب اس گھر میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب آئے ہیں اور بڑے پیر ہیں، مہرویوں کے پیر ہیں، اور کوئی بندہ ساتھ والے ہمسائے کے گھر چلا جائے اور دروازہ دے کھڑکائے، حضرت مٹھائی کھلائیے، کیا ہوا تمہیں نہیں پتا تاجدار گولڑا آئے ہیں؟ وہ کہیں جن کے گھر میں ہے ادھر سے کھاؤ۔ اچھا کبھی ایسا ہو کہ حضور غزالی زماں راضی دوران تشریف لائے اور بندہ کسی اور کے غیر سیدی کے گھر میں چلا جائے اور کہے جناب مٹھائی کھلائیں، کیوں؟ تمہارے پیر آئے تھے۔ انہوں نے کہا جن کے گھر میں آئے تھے وہ کھلائیں گے۔ اچھا کبھی ایسا ہو کہ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں، ابھی ان کے سجادہ نشین پرسوں تشریف لا رہے ہیں ہمارے پاس۔ اب کوئی نقیبیوں کے پاس چلا جائے کہ نقیبیوں تمہارے گھر میں حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن مٹھائی ہم ہمسایوں کے گھر سے کھائیں گے۔ ہمسائے کہیں گے عجیب آدمی ہو، بابا نقیب اللہ شاہ تو آئے اس گھر میں، مٹھائی ہم کھلائیں؟ کوئی سمجھ نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو جس گھر میں تمہارا یا میرا یا کسی کا پیر آ جائے تو کہتے ہیں مٹھائی بھی وہی کھلائے کیونکہ اس کے گھر میں ان کا پیر آیا ہے، تو جن کے گھر میں نبیوں کا پیر آیا ہے میلاد بھی تو وہی منائیں گے، سارے کیوں منائیں؟ جس گھر میں نبیوں کا پیر آیا ہے۔ ساری تقریر خراب کرنے چیندہ بڑا ہاتھ ہے، جیڑی گال بندے کو توڑ پچڑنے نعرہ لا رہے بندے بھول وے نہ کیا کیا ہے۔ اب جس گھر میں تیرا یا میرا پیر آئے خوشی وہ مناتا ہے، اور جس گھر میں نبیوں کا پیر آئے میلاد بھی وہی منائیں گے، سب کیوں منائیں؟ اور فرمایا بات یہ ہے، یہ مومن کون ہے؟ جب بھی اللہ ان سے کلام کرتا ہے فرماتے تم قریب ہو، تم نے درود و سلام پڑھنا ہے، تم نے وسیلے کو ماننا ہے، تم نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے۔ آخر میرے مالک بتا تو صحیح یہ کون ہے؟ فرمایا میرے محبوب سے پوچھو مومن کس کو کہتے ہیں۔ توجہ ہے، آپ قریب تو پہنچ ہی گئے ہوں گے نا۔ تو مومن کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے مومن کس کو کہتے ہیں؟ فرمائے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، لوگوں جو اپنے کائنات کے ہر رشتے سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی ماں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقربا سے، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے وہ مومن ہے۔ اسی مومن کو اللہ فرماتے تم پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر محبت کرے، بڑھ کر محبت کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں ہٹ نہیں کرتا، میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، میری ذمہ داری، آپ مجھ سے محبت رکھتے تو میں آپ کو سچا عقیدہ بتاؤں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ مومن وہ ہے، پھر سنیے، مومن جو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت کرے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ اب آپ خود اپنی گلی کوچے میں اندازہ لگا لیں کہ مومن کس کو کہتے ہیں۔ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اب جو پیدائش ہے اس کو انگلش میں برتھ کہتے ہیں، عربی میں میلاد کہتے ہیں، اردو میں پیدائش کہتے ہیں۔ جو بندہ اپنے بیٹے کی سالگرہ منائے، کیک کاٹے، مرچیں لگائے اور کہے ٹھیک ہے
اور جب نبی کے میلاد کی بات آئے اور کہیں نہیں یہ بدعت اور شرک ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں وہ رسول اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہے یا بیٹے سے؟ توجہ رکھیے بات. جس کی اولاد کی شادی ہو گھروں کو سجائے مرچیں لگائیں، اور نبی کی شادی ہو، نبی کا جشن ہو، نبی کا میلاد ہو اور اس کو لگ جائے مرچیں اور پھر کہے میں مومن ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، مومن تو وہ ہے، میرے محبوب سے پوچھو محبوب مومن کون ہے؟ فرمایا جو ہر رشتے سے مجھ سے بڑھ کر محبت کرے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یار ہم بیٹے کی سالگرہ مناتے ہیں لیکن اس لیے مناتے ہیں کہ یہ بیٹا ملا ہی نبی کے طفیل میں ہے. تو جو اپنے رشتہ داروں کی خوشیوں میں شادیوں میں سارے فنکشن کرائے لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی بات آئے اس کا منہ خراب ہو جائے اور بدعت و شرک کے وہ فتوے لگانا شروع کر دے، تو کہا وہ مومن نہیں، مومن وہ ہے جو کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار کرے. تو جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے تو پھر میں خدا ہو کہ جب بھی بات کرتا ہوں اسی سے کرتا ہوں، سب سے کرتا ہی نہیں ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے پورے خطاب میں کسی کو گالی دی ہے، کسی کے مسلک پر ہٹ کیا ہے، یا میں نے قرآن پڑھا ہے یا بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے؟ یہ ساری آیات بینات قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ حافظو بیٹھے ہو بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ تو مجھے بتاؤ مومن تو محبوب فرماتے وہ ہے کہ میں باپ پہلے، بیٹا بعد میں، میری ذات پہلے، باپ بعد میں، میری ذات پہلے، ماں کا رشتہ بعد میں، میری ذات پہلے، رشتہ دار بعد میں، میری ذات پہلے، عزیز و اقربا بعد میں، سارا کچھ بعد میں، پہلے مصطفیٰ. اور یہ سارا کچھ پہلے کرتے ہیں اور نبی کی بات ہے تو شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. یہ مومن ہے؟ اس کو مومن کہتے ہیں؟ کیا ان کے بارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، جو کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر اہمیت میرے مصطفیٰ کو دیتے ہیں، بات میرے مصطفیٰ کی کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، واللیل کی ظلموں کا ذکر کرتے ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں والے محبوب کا ذکر کرتے ہیں. یہ ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں. میں رب ہوں کہ جب بھی اس کا ذکر کرتا ہوں ان سے کرتا ہوں، سب سے کرتا ہی نہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے مقدر، وہ جی کہاں لکھا ہے میلاد؟ میں نے کہا ہمارے مقدر میں لکھا. ہم منائیں گے کیونکہ ہم نے باقی کام بھی کرنے ہوتے ہیں. 14 اگست کو پاکستان کے لیے بھی جشن منانا ہوتا ہے. کیونکہ میں پاکستان کا جشن مناؤں اور نبی کا جشن نہ مناؤں میں تو منافق ہوں. کیونکہ محبوب نے فرمایا سارا کچھ بعد میں، پہلے میں بیٹے کی ولادت کے لیے سالگرہ مناؤں، کیک کاٹوں اور نبی کی ولادت کا ذکر ہے تو میں کہوں میں نہیں مناتا، منافق ہوں. تو منافق نہ بنو، مومن بنو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھیں پکائیں تو آپ نے بڑی میلاد منا لی اور بڑی خوشی. نہیں نہیں نہیں، ضروری نہیں ہے. نہیں ہے پیسے مت تم دیکھیں پکاؤ، نہیں ہے تمہارے پاس کچھ تو کچھ نہ کرو، کم از کم اتنا تو کرو کہ 12 ربیع الاول والے دن محبوب آئے اور دعا کی سجدہ ریز ہو کر رب حبلی امتی رب حبلی امتی. یہ نبی پیدائش والے دن امت کو نہیں بھولا تو پیدائش نبی پر امت بھی مصطفیٰ کو نہ بھولے. بچوں کو بتا دو آج ولادت کا دن ہے، بچوں کو بلا کر تم میلاد النبی، تم درود و سلام پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، اتنا ہی کافی ہے. میلاد منانا اور کیا ہوتا ہے؟ لیکن تم چڑو گے تو پھر ہمیں بھی کہیں گے کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. تم چڑو گے تو پھر ہم چڑھائیں گے، اور چڑھانا بھی فرض ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ دیکھیں نا، ایک وقت آیا جو کوئی حلال چیزوں سے چڑھے نا پھر مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ ان کو چڑھائیں. مثلا ایک وقت آیا کہ ہمارے مخالف ملک کے اندر نا گائے کی قربانی کے اوپر پابندی لگا دی گئی. وہ اس کو ماں کہتے ہیں، ماتا کہتے ہیں. جب پابندی لگائی تو علامہ فضل خیر آبادی نے کہا مسلمانوں آپ چونکہ انہوں نے حلال چیز کو ناجائز کہا ہے، پابندی لگائی ہے، اب ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس سال گائے کی قربانی کرے. وہی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اچھا اگلی بات، قرآن پاک کے اندر نا ایک تفسیر ملا جیون، تفسیر احمدیہ، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر ہے. انہوں نے نا ایک بحث کیا ہے، حوالہ میں علماء کے لیے دے رہا ہوں. انہوں نے ایک بحث کیا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نماز قائم کرو، رکوع کرو، سجود کرو. سجدے کا بھی ذکر ہے، رکوع کا بھی ہے. آیات سجدہ پڑھوں تو پھر سجدہ واجب ہو جائے گا. آپ کو معافی ضمیر بتا کر اپنا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. اب قرآن میں رکوع اور سجود کا حکم ہے نا، اکٹھے ہے نا،
رکوع بھی کرو، سجود بھی کرو، قیام بھی کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رکوع اور سجود کا حکم ہے، رکوع ایک کیوں ہے، سجدے دو کیوں ہے؟ کوئی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اب وہ مفسر اتنے بڑے اعلیٰ درجے کے مفسر ہیں، انہوں نے بحث کی، انہوں نے کہا رکوع پر ہم اس لیے کلام نہیں کریں گے کہ رکوع تو ایک ہے، جس چیز کی اضافت ہے بحث اس پر ہوگی کہ سجدے دو کیوں ہیں۔ اب انہوں نے کہا بات دراصل یہ کہ ایک سجدہ وہ تھا کہ جب اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، جنہوں نے سجدہ کیا وہ ملکوت ہو گئے، مقبول ہو گئے، منظور ہو گئے، اور ایک وہاں اکڑ کے کھڑا ہوا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ایک سجدہ تو وہ ہے کہ جو حکم کا تھا، اور جب دوسرا فرشتوں نے دیکھا کہ ہم نے سجدہ کر لیا اور ہم مقبول ہو گئے اور اس نے نہیں کیا، یہ ہو گیا مردود۔ اب دوسرا سجدہ فرشتوں نے کیا اس کو جلانے کے لیے کہ نبی کی تعظیم اس نے نہیں کیا، اب اس کو جلاتے ہیں۔ اللہ نے دو سجدے متعین کر دیے، محبوب آپ دو سجدے متعین کر دیں، ایک سجدہ تھا حکم کا، ایک دشمن نبی کو جلانے کا، یہ بھی ہم عبادت بنا دیتے ہیں۔ اب جو نبی کے ذکر سے جلے گا ہم تو منائیں گے، ہم تو والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کریں گے، واللیل کی زلفوں کا ذکر کریں گے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کریں گے، علم نشرہ کے سینے کا ذکر کریں گے، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کریں گے، طٰہٰ کے تاج کا ذکر کریں گے، یاسین کے سہرے کا ذکر کریں گے۔ جس کو تکلیف ہے تکلیف میں اضافہ کریں گے، کیونکہ شیطان بھی نبی کی تعظیم سے چڑا تھا، فرشتوں نے دوسرا سجدہ کیا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ میں نے حوالہ دیا، پڑھ لیجئے گا۔ اچھا مجھے ایک بات پتہ ہے، تقریر تو میں نے کر لی، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو تقریر ہو گئی، میں قرآن اور حدیث سے تقریر کیا، قصہ کہانی تو کوئی نہیں سنایا نا آپ کو، تقریر ہو گئی۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، سارے پڑھے لکھے سمجھدار بندے بیٹھے ہیں، اس وقت ہوٹلوں میں رش ہے، سینما میں بھی، برائی کے اڈوں پر بھی، کبھی آپ کو کسی نے کہا ہے کہ ادھر نہ جایا کرو؟ آخر نبی کے میلاد کے جلسے میں کیوں روکتے ہیں؟ بلیئرڈ اور جوئے کے اڈے پہ تو رش کوئی ختم نہ کر سکا، جواری اور نشائی اپنا رش ختم نہ کر سکے، لیکن یارو میلاد کے جلسے میں رش کی تکلیف کیوں نظر آ رہی ہے؟ پتہ چلا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، عقیدے میں گڑبڑ ہے، کوئی مسئلہ ضرور ہے کہ تمہیں وہاں پہ گیدرنگ جو ہے وہ نہیں کھاتی۔ اور میلاد النبی کیوں؟ کہ یہ بندہ سب کو چھوڑ کر، اپنے والدین عزیز و اقربا کائنات کے ہر رشتے کو چھوڑ کر، گھر میں کوئی بیمار بھی ہوگا، مسئلہ بھی ہوگا، مسائل بھی ہوں گے، لیکن چونکہ محبوب نے فرمایا مومن وہ ہے جو کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، یہ سب کو چھوڑ کر محبت کے اظہار کے لیے بیٹھا ہے، اصل مومن تو یہی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مومن تو یہی ہے جو سب کو چھوڑ کے اپنے نبی کے ذکر کے لیے بیٹھا ہے۔ اور اسی کو تو اللہ نے فرمایا تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا رسول بھیجا ہے، تم پر احسان کیا ہے کہ رسول بھیجا ہے۔ وہ ایک میں پرانی مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہونا نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہر بے اولاد کو اولاد کی دولت سے مالا مال کرے۔ اچھا بچہ پیدا ہو اس گھر میں اور کوئی ہمسائیں کے گھر چلا جائے، دروازہ بجائے مٹھائی کھلاؤ، بھائی کس لیے کھلائے؟ ہمسایوں کے گھر بچہ پیدا ہونے کو کہیں گے نامعقول، جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے نعمت آئی ہے ادھر جاؤ۔ اللہ نے جن کو فرمایا تم پر احسان کیا ہے اپنا رسول بھیجا ہے، میلاد بھی وہی منائیں گے نا، سارے کیوں منائیں؟ تقریر تو میں ختم کر رہا تھا، پھر اس نے نعرہ لگا دیا۔ بڑے بڑے علماء ابن جوزی جیسے یہ لکھتے ہیں کہ جس گھر میں میلاد ہوگا اگلے سال تک اس گھر میں برکت ہوگی، کوئی حادثہ نہیں ہوگا، رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ جتنا آپ محبوب کا ذکر کریں گے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات پورا سال 365 دن اس گھر پر نگاہ رحمت سے وہ دیکھتا رہے گا، کیونکہ اپنے محبوب کا ذکر اس کو اتنا پیارا ہے۔
دیکھیں نا، جس دیوار پہ آپ محمد لکھ دینا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب تک وہ لکھا رہے گا فرشتے اس کے چکر کاٹتے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے، ثواب لکھنے والے کو ملے گا۔ اگر کوئی اسم محمد کی شبیہ بن کے سو جائے تو جب تک وہ سوتا رہے گا فرشتے آتے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے، ثواب سونے والے کو ملتا رہے گا۔ تو جس گھر میں محبوب کا ذکر ہو جائے اور 365 دن تک اس گھر میں اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت بھیجتا ہے، نگاہ رحمت سے تکتا ہے، اور رزق کی کمی نہیں ہوتی، تنگی نہیں ہوتی، حادثہ نہیں ہوتا۔ اب چونکہ شیطان کو بڑی تکلیف ہے کہ محبوب کے ذکر سے فوائد بڑے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے ذکر کر لیا تو ان کو فائدہ ہو جائے گا اور ان کو اس کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے وہ شرک و بدعت کے فتوے لگاتا ہے۔ تو اس کو چھوڑ دیں، آپ ہر وقت محبوب کے ذکر میں رہیے، درود شریف میں رہیے، باوضو رہیے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، محبوب کا جشن بھی منائیے اور محبوب کا مشن بھی منائیے۔ اللہ ہم سب کو برکتوں سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔